محدثین و مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا آخری امتی بھی جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں تب تک رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ اپنے سارے غلاموں کو جنت میں لے جا کر ہی میں رب سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ جب شان یہ ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں لیں، اور صحابہ لیتے تھے اور اس کی آرزو رکھا کرتے تھے، اور اچھے کام کر کے آپ سے دعائیں لینے کی بھی بھرپور میرے محبوب کے غلاموں کی صحابہ کرام کی کوشش ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازہ میں شریک ہیں، اور میت کی خوش نصیبی کہ اس کے جنازہ کی امامت کوئی اور نہیں، خود امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے جماعت بنائے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے پہلی تکبیر کہی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، دوسری تکبیر کہی، تیسری تکبیر کہی، تیسری تکبیر میں میرے محبوب نے میت کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کلمات کریمانہ ارشاد فرمائے، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، اے میرے پروردگار اسے بخش دے۔ سبحان اللہ کہتے رہیے، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اسے معاف فرما دے، اس کی اچھی مہمانی فرما اور اس کی قبر کو وسیع فرما دے، اور اسے انواع مغفرت کے ذریعے ہر طرح کے گناہوں سے پاک فرما دے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ اسے اس کے دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا فرما دے، اور اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے عطا فرما دے، اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دے، اور اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اسے بچا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ دعا فرما رہے تھے، پیچھے ہم کھڑے اس دعا کو سن رہے تھے اور اس کو پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ یہ دعا پڑھی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ جو دعائیں ہوتی تھیں آج اس سے کچھ خاص دعا تھی۔ جب میرے آقا نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی، فتمنیت لو کنت عن المیت لدعاء رسول اللہ، کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس میت کی جگہ پر میری میت ہوتی اور یہ دعا میرے لیے کی جا رہی ہوتی تو مجھے کتنا پسند ہوتا، اور اللہ کے محبوب کی دعا یہ مجھے میسر آتی، یہاں میری ناچ پڑی ہوتی، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام میرا جنازہ پڑھاتے اور یہ دعائیں مجھے عطا کی جاتی اور مجھے نصیب ہوتی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں صحابہ کرام لیا کرتے تھے، اور دعاؤں کے لینے کا عالم یہ تھا کہ ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ دعائے نبوی کی آرزو ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ کاش میں مر گیا ہوتا اور اس میت کی جگہ پر کوئی اور نہیں میں ہوتا، میرے محبوب کی دعا تو میسر آتی نا۔ تو یہ آرزو اور یہ تمنا جو ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی ہوا کرتی تھی کریم آقا کی دعا لینے کے لیے۔